السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ آج اس کا اپنی فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ بال کھول کر وہ اسٹریٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے لائٹ میک اپ کیا اور گلے میں مفلر لپیٹ لیا۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ سردیاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف خنکی تھی، مگر اس ٹھنڈک میں بھی وہ موٹے موٹے کپڑے، جیکٹ یا سویٹر پہننے کی عادی نہیں تھی۔ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس نے اپنی سہیلی کو کال کی کہ وہ تھوڑی دیر میں اس کے گھر پہنچ رہی ہے۔ سونیا کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ گھڑی شام کے 6 بجنے کا پتہ دے رہی تھی۔ سونیا بے نیازی سے لاؤنج عبور کر کے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب رمیسا بیگم نے متفکر ہو کر اس سے پوچھا۔ ان کے سوال پر اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اسے خاص طور پر رمیسا بیگم کا اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں تھا۔ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، کل واپس آ جاؤں گی، وہ روکھے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بتا کر آگے بڑھنے لگی جب رمیسا بیگم کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ نہ جاؤ، تمہارے بابا نے منع کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ موسم بھی دیکھو کتنی اسموگ ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔ تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے۔ رمیسا بیگم اس کی فکر کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی تاکہ رات کا کھانا بنایا جا سکے۔ یوں تو گھر میں میڈس، شیف سب موجود تھے، مگر انہیں خود سے کھانا پکانا اچھا لگتا تھا۔ ان کی بات کی اہمیت سونیا کے دل میں ذرا برابر بھی نہیں تھی، اس لیے ان کی فکر کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ اپنا خیال نہ رکھ سکوں، اس لیے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میری پرسنل لائف ہے اور اسے گزارنے کے لیے مجھے بابا کی پرمیشن نہیں چاہیے کسی بھی چیز کے لیے، سونیا برہمی سے جواب دیتی بولی اور گاڑی کی چابیاں ٹیبل سے اٹھا کر لاؤنج کی دہلیز پار کر گئی۔ رمیسا بیگم پریشانی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے ان کی زندگی میں کبھی بات نہیں مانی تھی اور نہ وہ انہیں اپنی سوتیلی ماں کے طور پر قبول کر پائی تھی۔ وہ شروع سے ایسی ہی تھی، تلخ اور سخت دل۔ رمیسا بیگم کا نرم رویہ بھی اسے بدل نہیں پایا تھا۔ وہ کبھی ان کی کسی بات کو ترجیح نہیں دیتی تھی۔ آج بھی وہ اس کی فکر کے تحت اسے باہر جانے سے روک رہی تھی، مگر وہ ان کی بات رد کرتی ہوئی چلی گئی۔ اعظم صاحب بزنس میٹنگ کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے۔ 1 ہفتے بعد ان کی واپسی تھی۔ انہوں نے جانے سے قبل رمیسا بیگم کو ہدایت کی تھی کہ سونیا گھر سے بغیر ضرورت کے نہ نکلے۔ یہ سب وہ اس کی حفاظت کے لیے کر رہے تھے، مگر سونیا کسی کی بات کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ زیادہ دیر گھر بیٹھ کر اس کا دم گھٹتا تھا، سو وہ اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر اپنی فرینڈز کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ سونیا سمیت وہ 7 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ان میں کالج کے زمانے سے دوستی رہی تھی۔ ان سب کا تعلق سونیا کی طرح ہائی کلاس طبقے سے تھا۔ ہر جگہ وہ سب ایک ساتھ نظر آتی تھی۔ آئے دن کسی فنکشن، پارٹی یا شاپنگ پر جانا ان کا معمول تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سونیا نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ کرتی ہوئی آدھے گھنٹے بعد انایا کے گھر پہنچ گئی۔ وہیں اس کی باقی سہیلیاں موجود تھیں۔ انایا کے گھر والے کسی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس لیے اس نے سب فرینڈز کو گھر پر بلا لیا۔ وہ خوب مستی کر رہی تھی۔ آج لائبہ کی برتھ ڈے پارٹی ہے لیٹ نائٹ، چلو وہاں چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ سیرت اپنی ایک اور دوست کی پارٹی کے بارے میں انہیں بتا رہی تھی۔ پارٹی کا سنتے ہی وہ سب لڑکیاں جوش میں آ گئیں اور تیار ہو کر گھر سے نکل گئی۔ گاڑی کی بجائے وہ کیب میں گئی تھی، کیونکہ سونیا کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور قریب کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا۔ لائبہ کی برتھ ڈے پارٹی تھی، جہاں پہنچ کر انہوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ ڈنر بھی کر چکی تھی۔ گھوم پھر کر اب انہوں نے واپسی کی راہ لی تھی۔ او نو، اب چوک تک پیدل جانا پڑے گا، تبھی کنوینس مل سکے گی، سونیا نے کہا۔ وہ پیدل نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی اور دوسرا یہ کوئی کیب نہیں مل رہی تھی۔
ہمیں لائبہ کے ساتھ ہی ہوٹل سے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن تم لوگوں کو پڑی تھی کہ تھوڑی دیر گھوم پھر لیں گے۔ سیرت خفا ہوتی ہوئی بولی۔ پارٹی ایک ہوٹل میں تھی جس کے ختم ہونے کے بعد سب لوگ وہاں سے جا رہے تھے، مگر سونیا سمیت باقی لڑکیوں کو ہوٹل کا وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پکچرز اور ویڈیوز بھی بنانی تھی۔ اس سب میں کافی وقت گزر گیا تھا۔ اب وہ پیدل چلتی جا رہی تھی۔ اسموک کافی بڑھ گئی تھی۔ سونیا کو سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے اوپر برف گر رہی ہے۔ بال بھی برف کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکے نے ان کا راستہ روک لیا۔ رکے میڈم، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتی، وہ لڑکا روبدار لہجے میں کہتا ہوا آگے آیا۔ سونیا سمیت اس کی سہیلیاں بھی رک گئیں۔ وہ لڑکا تنہا نہیں تھا، اس کے قریب گاڑی اور جیپ بھی کھڑی تھی۔ سونیا اور اس کی سہیلیوں کو لگا کہ یہ کوئی آوارہ لڑکا ہے، کیونکہ ظاہر ہے رات کے وقت کوئی شریف لڑکا تو انہیں اس طرح روکے گا نہیں۔ سونیا کو شک پڑنے لگا تھا، گھر میں ماں بہن بیوی نہیں ہے جو ہمیں روک رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کوئی بھیک چاہیے؟ وہ اپنی دوستوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتی ہنسنے لگی۔ وہ صرف اس لڑکے کو یہ جتانا چاہتی تھی کہ وہ ڈرپوک ہرگز نہیں ہے، کہ وہ انہیں ڈرا سکتا ہے یا چھیڑخانی کر سکتا ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ سنیں محترمہ، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ آپ جانتی نہیں ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، اور رات کے اس پہر آپ سب اکیلی اس سنسان سڑک پر گھوم رہی ہیں۔ لڑکیوں کے لیے یہ بالکل محفوظ نہیں۔ میں ایس پی ارتضیٰ ہوں، یہ رہا میرا کارڈ۔ اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں۔ ایس پی ارتضیٰ ضبط کرتے نہایت آرام سے مخاطب ہوا۔ اس کی نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ اس نے اپنا ID کارڈ نکالا۔ یہ سنتے ہی سونیا سمیت باقی سب کو بھی حوصلہ ہوا کہ وہ کوئی آوارہ لڑکا نہیں تھا، البتہ اس وقت وہ اپنی مخصوص وردی میں موجود نہیں تھا۔ آدھے حالات تو تم جیسے پولیس والوں کی وجہ سے خراب ہیں، اور تم ہمیں روکنا چاہ رہے ہو جیسے ہم لڑکیوں کی وجہ سے خراب ہیں۔ ہم اپنے گھر جا رہی ہیں، سمجھے تم؟ وہ مغرور شہزادی اسے غصے میں بولتی میٹر گھما چکی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرے محترمہ، کچھ دیر کے لیے سائڈ پر آ جائیں، میرا کانسٹیبل آپ سب کو گھر چھوڑ دے گا۔ ارتضیٰ ادب سے بولا۔ سونیا سمیت اب اس کی سہیلیوں کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ نہیں رکیں گے ہمیں کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، ہم خود جا سکتی ہیں، وہ ڈٹائی سے بولی۔ میڈم، جو کہا ہے وہ کر لیں ورنہ۔ ایس پی ارتضیٰ سختی سے بولا تو اسے غصہ آ گیا۔ ورنہ تم کیا کرو گے؟ جانتے نہیں کون ہوں میں؟ اعظم شاہ کی بیٹی ہوں میں، پھر کیوں روک رہے ہو ہمیں؟ سونیا لحاظ کیے بغیر بولتی غصے سے چڑھ دوڑی۔ وہ مشہور و معروف بزنس مین کی بیٹی تھی جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا۔ وہ بہت مغرور لڑکی تھی، ایسے میں اسے اس معمولی سے ایس پی کا اسے روکنا اور اس طرح بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی سہیلیاں اسے معاملہ رفع دفع کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ جا رہے ہیں ہم، اور اب اگر تم نے روکا تو اپنے باپ کے تعلقات سے تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جب وہ غصے میں اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جیپ میں ڈالتا اسے وارن کر رہا تھا کہ اس نے اتنی بڑی بات اس کے آگے کر کے اچھا نہیں کیا، اب اسے اس کے ان الفاظ کی سزا ملے گی۔ ایس پی ارتضیٰ نے کانسٹیبل کو حکم دیا کہ وہ باقی لڑکیوں کو خود ان کے ٹھکانے پر چھوڑائے، اگر کوئی مزاحمت کرے تو اسے بھی جیل جانا ہوگا۔ یہ حکم سنتے ہی ان لڑکیوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ مزاحمت کیے بنا ہی گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ سونیا اب ارتضیٰ کی جیپ میں موجود تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اب کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ دیکھو تم بہت پچھتاؤ گے۔ سونیا اسے دھمکیاں دے رہی تھی، مگر ارتضیٰ اطمینان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اس جیسی مغرور اور سرپھری لڑکیوں کو اچھے سے سزا دینا جانتا تھا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ رمیسا بیگم کو سونیا کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اسے کالز کر رہی تھی مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اعظم صاحب کی کال آئی تھی۔ وہ ان سے پوچھ رہے تھے سونیا کہاں ہے، اس کا فون کیوں بند ہے؟ وہ اسے کال کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی رمیسا بیگم پریشان ہو گئیں کہ انہیں کیا جواب دیں، اور پھر جھوٹ بول دیا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اعظم صاحب کو اس کی پریشانی ہو اور وہ ڈسٹرب ہوں۔
اس لیے انہوں نے اس کے سونے کا بہانہ بنا دیا۔ ان کی کال بند ہونے کے بعد وہ سونیا کو فون کر رہی تھی، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں رمیسا بیگم کو بے چینی ہونے لگی۔ پورا جسم پریشانیوں میں ڈوبا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اس وقت تنگ و تاریک جیل میں سلاخوں کے پیچھے موجود تھی۔ اسے اس وقت اس ایس پی پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے اسے لاک اپ میں بند کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے ایس پی کی بات نہیں مانی تھی اور اس کے ساتھ زبان درازی کی تھی۔ چیخو پکار مت کرو میڈم، تمہاری ضمانت اب تبھی ممکن ہوگی جب تمہارا باپ یہاں آئے گا اور تم اپنے رویے کی معافی مانگو گی۔ وہاں موجود ڈی ایس پی اسے چیخو پکار کرتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ سونیا کو اس کی بات سن کر شدید غصہ چڑھا۔ اس کا باپ اس وقت دبئی میں موجود تھا۔ ان کی جلد واپسی ممکن نہ تھی، نہ اس کے پاس اس وقت اپنا فون موجود تھا جو وہ گھر اطلاع کرتی۔ وہ غصے سے اب ایس پی ارتضیٰ کو انتقام بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سے ایک صفحے پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ایس پی ارتضیٰ، مجھ سے تم نے دشمنی مول کر اچھا نہیں کیا۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے تم پتھر مارو گے تو بدلے میں پہاڑ اکھاڑ کر تم پر پھینک دوں گی۔ بس ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو۔ وہ دل ہی دل میں تلخی سے سوچ رہی تھی، مگر اس کا اس عجیب سی جگہ پر دم گھٹ رہا تھا۔ سنیں، میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ میرے بابا دوسرے ملک گئے ہیں میٹنگ کے لیے، ایک ہفتے سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے چھوڑ دو، میں آپ لوگوں کو منہ مانگے پیسے بھی دوں گی۔ سونیا کچھ سوچ کر انہیں انڈائریکٹلی رشوت دینے کی بات کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ایس پی ارتضیٰ کا پارا ہائی ہو گیا۔ جسٹ شٹ اپ، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری یہ آفر تمہیں کتنی بڑی سزا دلوا سکتی ہے؟ جانتی ہو ایماندار پولیس والوں کو رشوت کی پیشکش کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اب دوبارہ سوچ سمجھ کر بولنا، اور یہ بھی یاد رکھنا ہر پولیس والا رشوت خور نہیں ہوتا۔ ایس پی اس کی پیشکش پر غصے میں وہ صفحہ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب آیا تھا اور سلاخوں سے اندر جھانکتے ہوئے اسے غصے میں جتا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سونیا مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی کھڑے کھڑے اس پولیس والے کو اس کی نوکری سے نکلوا کر اس کا غرور توڑ دے۔ سوائے صبر کرنے کے اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا فون سیرت کے پرس میں رہ گیا تھا۔ جب اس کی فون کی چارجنگ پکچرز کھینچنے کے دوران ہی ختم ہو گئی تھی تو اس نے فون سیرت کے پرس میں رکھ دیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کا فون ہوتا تو کم از کم وہ اپنے باپ کو کال کر کے تو بتا دیتی اور ان کی مدد سے ابھی وہ یہاں سے نکل جاتی۔ وہ بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ ایک اور شام آ گئی اور سونیا کا ابھی تک فون آن نہیں ہوا تھا۔ رمیسا بیگم کو بہت فکر ہو رہی تھی۔ سونیا نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ مجبوراً انہوں نے سونیا کی دوست سیرت کو کال کی تھی اور سونیا کے بارے میں تفکر سے پوچھا تھا۔ جب سیرت نے انہیں سونیا کے پولیس اسٹیشن جانے والا قصہ سنایا تو یہ سنتے ہی رمیسا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ کون سے پولیس اسٹیشن ہے وہ؟ اور تم لوگوں نے کل رات ہی فون کر کے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ رمیسا بیگم پریشانی اور سختی کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھ رہی تھی۔ ان کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ سیرت نے انہیں پولیس اسٹیشن کا ایڈریس بتایا، جس کے بعد وہ پریشانی سے چادر لپیٹ کر اپنا پرس اٹھا کر ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکل گئیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو سختی سے منع کیا، وہ اس بارے میں اعظم صاحب سے کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ وہ پریشان حال پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ اس وقت ڈی ایس پی عمران کی ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے اس سے مؤدبانہ انداز میں سونیا کی رہائی کی بات کی، مگر سونیا کی ضمانت کو رد کر دیا گیا کہ جب تک سونیا کے باپ اعظم صاحب پولیس اسٹیشن نہیں آئیں گے سونیا کو رہائی نہیں ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سونیا کی بدتمیزی اور رشوت کی پیشکش کے بارے میں بھی بتایا، جسے سننے کے بعد رمیسا بیگم مزید پریشان ہو گئی۔ وہ سونیا سے ملنا چاہتی تھی۔ 5 منٹ کی اجازت لے کر وہ فیمیل کانسٹیبل کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کے پاس آ گئیں۔
انہیں اندر جا کر اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ سونیا تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے سیرت نے سب بتایا ہے، ورنہ میں کل رات ہی آ جاتی۔ فکر نہ کرو، اعظم سے میں، رمیسا بیگم تفکر سے کہہ رہی تھی جب سونیا غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بابا کو کچھ بھی بتانے کی۔ میں جانتی ہوں آپ اتنی بڑھا کر بات کریں گی کہ بابا مجھے کریمنل ہی سمجھنے لگیں گے۔ آپ بابا کو اتنی بڑھا چڑھا کر بات بتائیں گی کہ بابا مجھے کریمنل ہی سمجھنے لگیں گے۔ آپ بابا کو فون کر کے پاکستان بلائیں، میں خود انہیں سب سچ بتاؤں گی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سونیا کے لہجے میں ابھی بھی نرمی نہیں تھی۔ اس نے رمیسا بیگم کو منع کیا وہ اعظم صاحب کو سچ بتا کر نہ بلائیں، ورنہ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ وہ خود اپنے باپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ رمیسا بیگم پریشانی سے گھر واپس آ گئی۔ البتہ اعظم صاحب لاہور کے مشہور و معروف بزنس مین تھے۔ ان کی بیٹی کے جیل میں ہونے کے حوالے سے پولیس اسٹیشن سے ہی خبریں نکل کر پھیل رہی تھی، جو اب میڈیا میں بھی پہنچ گئی تھی، اور میڈیا کے لوگ مائک اور کیمرے اٹھا کر پولیس اسٹیشن کا رخ کرنے لگے تھے۔ رمیسا بیگم اعظم صاحب کو پاکستان واپس بلا رہی تھی، مگر اعظم صاحب انکار کر چکے تھے کہ ایک ہفتے سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ رمیسا بیگم پریشان تھی کہ وہ کیا کریں۔ وہ اعظم صاحب کو خود سے سچ نہیں بتانا چاہتی تھی، اس طرح سونیا مزید ان کی دشمن بن سکتی تھی۔ جبکہ اب میڈیا کے لوگ رمیسا بیگم کے گھر کے باہر بھی مائک اور کیمرہ لے کر آ گئے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہمیں خبر ملی ہے، مشہور و معروف بزنس مین اعظم صاحب کی اکلوتی بیٹی اس وقت جیل میں ہے۔ آخر ان کا ایسا کیا جرم ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہم اعظم صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ اعظم صاحب اس وقت دبئی میں میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہیں، اور ان کے جاتے ہی ان کی بیٹی کا جیل چلے جانا اور ان کا اپنی بیٹی کے لیے بھی واپس نہ آنا ایک بہت بڑا سوال ہے، جس کے جواب کے لیے ہم ان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ ایک صحافی کیمرہ میں دیکھتے ہوئے مائک پکڑ کر رپورٹنگ کر رہا تھا۔ رمیسا بیگم نے ڈر کے مارے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کروا دیے اور سرونٹس کو حکم دیا کہ وہ باہر سے میڈیا کے لوگوں کو واپس بھیج دیں۔ یہ خبر ٹی وی اور فون کے ذریعے دبئی میں موجود اعظم صاحب تک بھی پہنچ گئی اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلے انہیں لگ رہا تھا کسی کاروباری دشمن نے جان بوجھ کر ان کے خلاف کوئی سازش کرتے ہوئے یہ جھوٹی خبر پھیلائی ہے، مگر جب ٹی وی پر بھی یہی خبر دیکھنے کو ملی اور انہوں نے اپنے گھر کے باہر میڈیا کو موجود پایا تو پریشانی کے عالم میں رمیسا بیگم کو کال کی۔ اعظم، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر سونیا نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے آپ کو بلانے کی کوشش کی مگر آپ نے انکار کر دیا تھا۔ میں کیا کرتی؟ میں سونیا کو مزید خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رمیسا بیگم روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا رہی تھی۔ اعظم صاحب سب کچھ سن کر شوق میں آ گئے اور اسی وقت انہوں نے ارجنٹ فلائٹ بک کروائی۔ شام کے اس وقت وہ پاکستان موجود تھے۔ انہوں نے آتے ہی رمیسا بیگم کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی راہ لی۔ وہاں ان کا سامنا ڈی ایس پی عمران سے ہوا، جہاں اس نے انہیں سونیا کے حوالات میں بند ہونے کی وجہ بتائی۔ ایس پی ارتضیٰ کا کل ہی ٹرانسفر ہو گیا ہے یہاں سے، اس سے ہی آپ کی بیٹی نے بدتمیزی کی تھی اور مجھے رشوت کی پیشکش کی تھی۔ بہت ہی زبان دراز ہے آپ کی بیٹی۔ شکر کریں رشوت کی پیشکش کے جرم میں اسے سزا نہیں دی ہم نے۔ ڈی ایس پی عمران کی باتیں سن کر اعظم صاحب شرمندہ ہو گئے۔ اعظم صاحب کی عزت کرتے ہوئے ڈی ایس پی عمران نے سونیا کو رہا کر دیا۔ پورے 4 دن حوالات میں رہنے کے بعد وہ بالآخر اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جو ہی وہ اپنے باپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی، میڈیا کے لوگ ان کے قریب آ گئے۔ بتائیں مس سونیا، آپ کا ایسا کیا جرم تھا کہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور اتنے دن تک آپ کے فادر بھی آپ کی ضمانت کے لیے نہیں آئے؟ رپورٹر نے مائک سونیا کے سامنے کر دیا۔ سونیا دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا کوئی ایسا جرم نہیں تھا۔ وہ سب کو وضاحت دینا چاہتی تھی، مگر اعظم صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکے تھے اور میڈیا کے لوگوں کو چلے جانے کا کہتے
خود بھی رمیسہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بابا، اس ایس پی ارتضیٰ نے جان بوجھ کر مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ اگر وہ اس وقت موجود ہوتا تو میں اس کا برا حال کر دیتی۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ اسے ڈھونڈیں اور نوکری سے فارغ کروائیں۔ مجھے انتقام لینا ہے اس سے۔ سونیا شدید برہمی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس ایس پی کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ شدید اشتعال کا شکار ہو رہی تھی۔ مگر اس ایس پی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، ورنہ وہ آج موجود ہوتا تو وہ اسے جیل سے نکل کر ہرگز معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اسٹاپ اٹ سونیا، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے تمہاری حرکت سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی ہے؟ ایک ڈیل چھوڑ کر آ رہا ہوں، اوپر سے سوشل میڈیا پر یہی خبریں چل رہی ہیں۔ تم نے اس پولیس والے کو رشوت دینے کی بات کی۔ تم یہ سب کیا کر رہی ہو سونیا؟ تمہیں منع کر کے گیا تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا۔ آخر کب تم میری بات سنو گی؟ تمہاری انہی نافرمانیوں سے میرا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے۔ اعظم صاحب اب سنجیدگی سے اسے ڈانٹنے والے انداز میں بول رہے تھے۔ سونیا کو ان کے ڈانٹنے پر اب رمیسہ بیگم پر بھی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا رمیسہ بیگم نے ہی اس کے باپ کو اس کے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ اس وقت وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اسے سکون ملا۔ وہ فوری اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی، جبکہ اعظم صاحب پریشانی سے اس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان کی بیٹی 23 سال کی عمر میں بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ اگر اس کی شادی کریں گے تو شاید تب جا کر وہ اپنی زندگی میں سنجیدہ ہوگی۔ اس دن کے بعد سونیا کی زندگی بدل رہی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلتی تو میڈیا کے لوگ آ جاتے یا دوسرے لوگ اس سے سوال جواب کرنا شروع ہو جاتے۔ وہ سخت پریشان ہو جاتی تھی۔ سوشل میڈیا پر بھی اس کے خلاف کافی باتیں چل رہی تھیں۔ جب ایسی پوسٹ پر وہ کمنٹ سیکشن کھولتی تو اسے لوگ اس پر ملامت کرتے ہوئے نظر آتے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اگر کہیں جاتی تو وہاں بھی لوگ آ جاتے، اسے سوال جواب کرنا شروع ہو جاتے۔ اب تو سیرت اور عنایہ کے گھر والوں نے ان دونوں کو منع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ اب مزید دوستی نہیں رکھیں گی، کیونکہ سونیا کی وجہ سے وہ دونوں بھی میڈیا میں آ رہی تھی۔ سونیا نے اپنی بیسٹ فرینڈز کے منہ سے دوستی ختم کرنے کی بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مگر میرا ایسا کیا جرم ہے جو تم دونوں ایسا کہہ رہی ہو؟ اس رات جو ہوا وہ تمہارے سامنے تھا۔ تم اس طرح کہہ رہی ہو جیسے میں واقعی مجرم ہوں۔ سونیا کو شوق لگا، مگر اس کی فرینڈز اس سے کنارہ کر چکی تھی۔ اسے شدید دکھ پہنچا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس کی دوستی ختم ہو چکی ہے۔ وہ گھر سے پہلے جتنا باہر نہیں نکلتی تھی، جتنی بار بھی باہر جاتی لوگ اس کے پاس آ کر سوال جواب شروع کر دیتے۔ اعظم صاحب نے بھی اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ گھر میں ہی رہتی تھی اور گھر رہ رہ کر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ مگر وہ جانتی تھی ان حالات میں گھر رہنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے لگا اور 1 سال بیت گیا۔ اب جا کر سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ بابا کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنی مرضی سے سونیا گھر سے کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ مگر اس کی سہیلیاں بدل گئی تھیں۔ اس نے نئی فرینڈز بنا لی تھی۔ اکثر وہ سوچتی اس کی سالوں کی دوستی تھی، مگر ان سب نے اس کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اسے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں رہا تھا کہ اس کی دوستی کبھی ایسے بھی چھوٹ سکتی ہے۔ خیر اب تو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور وہ ان کے بنا جینا سیکھ گئی تھی۔ اس کی نئی 2 سہیلیاں بن گئی تھی جو اس کے گھر کے ساتھ والے مکان میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہیں سے اس نے ان دونوں بہنوں سے دوستی کی تھی اور اب اکثر ان کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آتی۔ آج وہ شاپنگ پر جا رہی تھی جب اعظم صاحب نے اسے گھر جلدی آ جانے کو کہا کہ گھر پر کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ سونیا ان سے گھر واپس جلدی آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ ثانیہ اور ہانیہ کے ساتھ مل کر اس نے عید کی شاپنگ کر لی تھی اور جب گھر واپس آئی تو لاؤنج میں موجود مہمانوں کو دیکھ کر سلام کرنے لگی۔ شوق اسے تب لگا جب اس نے ان سب میں ارتضیٰ کو بھی موجود پایا۔ وہی ایس پی ارتضیٰ،
اس کا دماغ ماضی میں پلٹا تھا اور وہ شدید صدمے میں آ چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے واقعی اس کا دشمن موجود ہے۔ اعظم صاحب اس کے ریئیکشن کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے نرمی سے بولے، وہ فریش ہو کر آ جائے، پھر مل بیٹھ کر وہ لوگ بات کریں گے۔ سونیا اپنا غصہ پیتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ اتنے عرصے بعد اسے اپنا دشمن ملا بھی تو اپنے ہی گھر میں۔ وہ ہرگز اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر لاؤنج میں آ گئی جہاں اس کے باپ نے اس کا تعارف اپنے دوست سے کروایا۔ سونیا، یہ میرا بچپن کا دوست ہے آصف خان، اتنے سالوں بعد اب ملاقات ہو رہی ہے اس سے، اور یہ ان کی وائف ہے اور یہ بیٹا ہے ارتضیٰ۔ اتنے عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی تو انہیں لنچ پر بلا لیا، مگر اتفاق دیکھو، ارتضیٰ نے مجھے سب بتایا ہے اس رات کے حوالے سے، اور معذرت بھی کر لی کہ اگر اسے پتا ہوتا تو میری بیٹی ہو تو وہ معاملہ اتنا بڑھنے نہ دیتا۔ اعظم صاحب کی بات سن کر سونیا کو کافی حیرانگی ہوئی۔ البتہ ارتضیٰ نے اس کے سامنے اس سے معافی نہیں مانگی تھی، نہ کچھ بولا تھا۔ سونیا بھی اپنے باپ کے سامنے ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے وہ سب بھلا کر معاف کر چکی ہو۔ ارتضیٰ کے گھر والوں کو سونیا بہت پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ اعظم صاحب کی آصف صاحب سے مزید ملاقاتیں ہونے لگیں، جہاں آصف صاحب نے ارتضیٰ کے رشتے کا ذکر کیا۔ ان کی بات سن کر اعظم صاحب کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ جہاں تک انہوں نے ارتضیٰ کو جانا تھا، وہ بہت سنجیدہ، سمجھدار اور اپنی نوکری سے مخلص شخص تھا۔ آصف صاحب بھی بہت نفیس، شفقت والے اور خوش اخلاق انسان تھے۔ اعظم صاحب سونیا کے لیے ارتضیٰ جیسا سمجھدار انسان چاہتے تھے۔ آصف صاحب بھلے مڈل کلاس لوگ تھے، مگر ان کا گھرانہ بہت اچھا تھا۔ اعظم صاحب غور و فکر کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی بہت جذباتی، غصیلی اور سرپھری لڑکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ارتضیٰ جیسا سمجھدار لڑکا ہی سوٹ کر سکتا تھا، جو سونیا کی شخصیت میں اپنی سمجھداری اور رعب سے نکھار پیدا کرے۔ اس لیے انہوں نے آصف صاحب سے ارتضیٰ اور سونیا کے رشتے کی بات کر لی۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ ماشاءاللہ سونیا بہت اچھی بچی ہے۔ آصف صاحب کی تعریف پر اعظم صاحب مسکرا دیے۔ انہوں نے آصف صاحب کو گھر آنے کی دعوت دی تاکہ وہ رشتہ طے کر سکیں۔ جب ارتضیٰ کو یہ خبر پہنچی تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ جہاں تک اس کی سونیا سے پہلی اتفاقاً ملاقات ہوئی تھی، تب وہ اسے مغروری، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی لگی تھی جسے قانون کا بھی لحاظ نہیں تھا۔ مگر اب جب وہ 2 بار سونیا سے ملاقات کر چکا تھا، تب اسے وہ بالکل سنجیدہ، کم گو اور سمجھدار لڑکی لگ رہی تھی۔ بابا، جو فیصلہ آپ میرے لیے کریں گے وہ بہترین ہوگا۔ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں بھی آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ارتضیٰ نے اپنے باپ کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، تم نے میرا دل خوش کر دیا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آصف صاحب نے ارتضیٰ کو خوشی سے گلے لگایا۔ آصف صاحب نے پہلے ہی ارتضیٰ سے بات کر لی تھی۔ 2 دن بعد انہوں نے اعظم صاحب کے گھر رشتے اور شادی کی تاریخ کے لیے جانا تھا۔ جہاں آصف صاحب اپنے بیٹے سے رشتے کے بارے میں بات کر چکے تھے، وہیں اعظم صاحب آج ڈنر کے بعد کافی پیتے ہوئے سونیا سے ارتضیٰ کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی سونیا کو سانپ سونگھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا باپ واقعی اسے اس شخص سے شادی کا کہہ رہا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ بابا، یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ جانتے بھی ہیں نا اس نے مجھے بنا قصور کے جیل میں ڈالا تھا اور اس کی وجہ سے کتنی بدنامی ہوئی تھی۔ سونیا انہیں حیرت سے یاد دلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا باپ سب کچھ بھول چکا ہے۔ اعظم صاحب نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بغیر قصور کے اس نے تمہیں جیل میں نہیں ڈالا تھا سونیا، تم نے اس سے واقعی بدتمیزی کی تھی، اور اس وقت اس نے اپنے پیشے کی وجہ سے تمہیں جیل میں ڈالا تھا کیونکہ تم قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اور اوپر سے تم نے رشوت والی بات کر کے بھی بہت غلط کیا۔ اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے اور ارتضیٰ نے مجھ سے معذرت بھی کی ہے، حالانکہ اس کا معذرت کرنا بنتا نہیں تھا۔ خیر،
اس نے اس وقت وہی کیا جو اس کے پیشے کا تقاضا تھا، مگر تم اسے اس کی پولیس والے روپ میں مت دیکھو۔ وہ بہت سمجھدار، قابل اور اچھا لڑکا ہے۔ اعظم صاحب اسے سمجھا رہے تھے۔ سونیا کو شدید غصہ آ رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ تھا انتقام۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں۔ آپ کی خوشی کی خاطر میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ سونیا سوچ بچار کرنے کے بعد بولی۔ اعظم صاحب کو اس کی فرما برداری پر شدید حیرت ہوئی۔ انہیں لگا نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی، مگر وہ نہیں جانتے تھے سونیا کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ انہوں نے سونیا کے سر پر پیار دے کر اسے گلے لگا لیا۔ سونیا مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اب وقت آ گیا ہے تم سے انتقام لوں میں۔ پہلے تم نے مجھے بدنام کیا تھا، اور اب میں تمہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اور اس رشتے کی حامی بھی اس نے انتقام کا سوچتے ہوئے بھر لی تھی۔ آج منچن کو کسی دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ گھر میں سونیا کی شادی کے فنکشنز شروع ہونے والے تھے۔ اس شادی میں اعظم صاحب نے اپنے سرکل کے سب لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور کچھ سیلیبریٹیز بھی اس شادی میں شرکت کرنے والے تھے۔ سونیا اعظم صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا۔ سونیا کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ ہر تصویر میں وہ مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہی جانتی تھی کہ اس کے اندر انتقام کی آگ کتنی شدت سے جل رہی تھی۔ اس ارتضیٰ کی وجہ سے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ جیل گئی۔ اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی دوستیں اس سے دور ہو گئیں۔ اسے سوشل میڈیا پر بھی برا بھلا کہا جانے لگا، اور اسے گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ ابھی اس کی شادی کے موقع پر بھی کچھ لوگ آپس میں اس کے جیل جانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جسے سننے کے بعد سونیا کے تن بدن میں ایک بار پھر سے آگ لگ گئی تھی، مگر وہ برداشت کر گئی۔ مایوں ڈھولکی اور مہندی کی رسم کے بعد آج کے دن اس کا نکاح اور بارات تھی۔ ارتضیٰ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سونیا کو اپنی خوشی سے نکاح میں قبول کیا تھا، جبکہ یہ شادی سونیا نے انتقام کی مجبوری میں کی تھی۔ دل میں بغض رکھتے ہوئے اس نے اس نکاح کو قبول کیا تھا۔ ایجاب و قبول کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ ارتضیٰ کے گھر والوں کے انکار کے باوجود اعظم نے سونیا کو بے تحاشا قیمتی جہیز دیا تھا، اور رخصتی سے پہلے سب کے سامنے سونیا کو تحفے کے طور پر 2 کروڑ روپے کا ڈائمنڈ کا نیکلس بھی دیا تھا۔ لوگ سونیا کی قسمت پر اشک کر رہے تھے۔ سونیا روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگی تھی، جبکہ اس نے ابھی بھی اپنی سوتیلی ماں رمیسا بیگم سے پیار لینا پسند نہیں کیا تھا۔ رمیسا بیگم کو تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ شدت سے اس کے لیے دعا گو تھی۔ سونیا ارتضیٰ کے ساتھ اس کی پھولوں سے سجی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ چکی تھی۔ ارتضیٰ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لایا اور اسے پیار سے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نرمی بھرا سلوک کر رہا تھا، اور سونیا بھی اس کے ساتھ جان بوجھ کر محبت کا ناٹک کر رہی تھی۔ آج کی رات بہت خوبصورت تھی، اور ارتضیٰ اسے اپنی دلہن کے روپ میں ہی دیکھ کر اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے پر بھی خوب رونق تھی۔ سونیا کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ چکی تھی زیادہ دیر یہ ڈرامہ نہیں رہے گا، اور وقت آنے پر وہ جو ارتضیٰ کے ساتھ کرے گی اس کی سوچ ہوگی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے، اور اعظم صاحب کو اپنی چوائس پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ سونیا کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا، مگر سونیا اس کا یہ اچھائی اور محبت والا روپ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، بلکہ اسے صرف بدلہ چاہیے تھا۔ سونیا اس کا یہ اچھائی اور محبت والا روپ دیکھ ہی نہیں سکی تھی، بلکہ اسے صرف بدلہ چاہیے تھا۔ وہ اپنی انا میں جی رہی تھی، اور اب وہ یہ ڈرامہ کرتے کرتے تھک گئی تھی، اور اسے اپنی انا کی تسکین کی خاطر اب ارتضیٰ سے بدلہ لینا تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ پولیس اسٹیشن موجود تھا۔ سونیا نے جو پلان سوچا تھا اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنا وہ قیمتی نیکلس اٹھایا
اور اسے ارتضیٰ کے اس والیٹ میں چھپا دیا جو وہ الماری میں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اعظم صاحب کو پریشانی میں روتے ہوئے کال کی تھی کہ وہ شام کو اس کے گھر آ جائیں، اسے انہیں کچھ بتانا تھا۔ اعظم صاحب اس کے رونے سے پریشان ہو گئے، اس لیے شام کو جلدی کام نپٹا کر اس کے سسرال آ گئے۔ اتنے میں ارتضیٰ بھی گھر آ گیا تھا۔ کیا ہوا سونیا؟ پریشان ہو رہا ہوں میں، تم رو کیوں رہی تھی فون پر؟ سونیا سے ملنے کے بعد اعظم صاحب نے پوچھا تو اس نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ اس کا قیمتی 2 کروڑ روپے کی مالیت کا وہ نیکلس غائب ہو چکا ہے جو انہوں نے اسے رخصتی پر تحفے میں دیا تھا۔ یہ سنتے ہی سب حیران رہ گئے۔ مل جائے گا سونیا، یہی کہیں ہوگا، اتنی سی بات کے لیے انکل کو پریشان کر دیا، مجھے فون کرتی، میں آ کر ڈھونڈ دیتا۔ ارتضیٰ کی بات سن کر سونیا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بابا، مجھے ارتضیٰ پر شک ہے کہ اس نے وہ نیکلس چوری کیا ہے، کیونکہ یہ بہت لالچی شخص ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے اس نے میری ساری جویلری پر قبضہ کیا اور مجھ سے پیسے بھی مانگتا رہا ہے یہ۔ بابا، آپ نے کیوں اس سے میری شادی کر دی؟ سونیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارتضیٰ سمیت سب لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سونیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے کبھی تم سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ واللہ انکل، میں نہیں جانتا سونیا ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ ارتضیٰ واقعی شاکڈ رہ گیا تھا، اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سونیا اس پر اتنا بڑا الزام لگا دے گی۔ اعظم صاحب دنگ رہ گئے۔ سونیا کے کہنے پر جب گھر کی تلاشی لی گئی تو نیکلس واقعی ارتضیٰ کے والیٹ سے نکلا۔ دیکھ لیا بابا آپ نے، کہا تھا نا میں نے آپ سے، یہ بہت لالچی لوگ ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں بابا، مجھے ارتضیٰ کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے مجھ سے دولت کی وجہ سے شادی کی ہے۔ سونیا اعظم صاحب کے گلے لگ کر روتے ہوئے بول رہی تھی اور اعظم صاحب کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو عزت دی، ارتضیٰ پر بھروسہ کیا، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، لیکن یہ اوقات نکلی آپ لوگوں کی۔ اور ارتضیٰ، تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں میں، خلا کے کاغذات مل جائیں گے تم لوگوں کو، اور میں تم لوگوں کا ایسا حال کروں گا کہ 7 نسلیں یاد کریں گی تمہیں۔ اعظم صاحب غصے سے بول رہے تھے۔ ارتضیٰ اور اس کے گھر والے اپنی صفائیاں پیش کرتے رہ گئے، مگر اعظم صاحب نے کچھ نہیں سنا تھا۔ یہ خبر کسی آگ کی طرح پھیلی تھی اور یوں بات میڈیا تک بھی پہنچ گئی، اور اس بار سوالات ارتضیٰ اور اس کی فیملی پر اٹھ رہے تھے اور ان کی خوب بدنامی ہو رہی تھی۔ سونیا کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ آج اس کا انتقام پورا ہو گیا تھا۔ جو ارتضیٰ نے اس کے ساتھ کیا وہی اس نے ارتضیٰ کو لوٹا دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کر کے اسے سکون نہیں ملنے والا تھا۔ ارتضیٰ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سونیا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اعظم صاحب اس کی اور ارتضیٰ کی خلا چاہتے تھے۔ 1 ماہ سونیا نے خوب خوشیاں منائی تھی اور انتقام لے کر خوشی محسوس کر رہی تھی، مگر آج اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اعظم صاحب نے پریشانی سے ڈاکٹر کو گھر بلایا تو معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے۔ اعظم صاحب کو سمجھ نہیں آیا وہ خوش ہوں یا اداس ہوں۔ رمیسہ بیگم کو جان کر بہت خوشی ہوئی، جبکہ سونیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب خلا بھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ شدید صدمے میں چلی گئی۔ اب خلا بھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ شدید صدمے میں چلی گئی تھی۔ اعظم صاحب نے منع کیا تھا اس بارے میں ارتضیٰ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہ شخص اس لائق نہیں ہے۔ سونیا کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے، وہ ماں بننے والی تھی، یہ سب جذبات اس کے لیے نئے تھے۔ رمیسہ بیگم اس کا خوب خیال رکھ رہی تھی، ان کی بھی ایک بیٹی تھی جس کی وہ شادی کر چکی تھی، سو وہ سونیا کو بھی ہمیشہ اپنی بیٹی ہی مانتی آئی تھی، اس لیے اس کی اس حالت میں اس کا خوب خیال رکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ بھی نہیں جانتا تھا سونیا نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور آج جب سونیا کو ماں بننے کی خبر ملی تو اس کے جذبات اچانک بدلتے جا رہے تھے۔ اعظم صاحب نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ اسے خلا دلوا دیں گے۔ وقت بیت رہا تھا، جوں جوں وقت گزر رہا تھا سونیا کو شدت سے ارتضیٰ کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی باتیں
سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ 9 ماہ کیسے گزرے کچھ علم نہیں ہوا اور ارتضیٰ سے سب کچھ خفیہ رکھا گیا۔ اس وقت سونیا شدید درد میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے ارتضیٰ سے لیا ہوا انتقام یاد آ رہا تھا اور اسے اب تنہائی میں پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے ارتضیٰ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے صرف اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے، اپنے پیشے کے تقاضے سے اسے جیل میں ڈالا تھا، مگر شوہر بننے کے بعد اتنی محبتیں اس پر نچھاور کی تھی، مگر اس نے انا اور غرور میں آ کر اس سے انتقام لیا تھا اور اب اس کا خود کا نقصان ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا جس کی شکل و صورت ہو بہو ارتضیٰ پر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ رونے لگی۔ وہ پیشنٹ بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اعظم صاحب اور رمیسہ بیگم اس کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ فکر مت کرو سونیا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس ارتضیٰ جیسے گھٹیا شخص سے آزادی دلوا دوں۔ بہت بڑی غلطی کر دی کہ اس کی نیت نہیں سمجھ سکا میں۔ اعظم صاحب کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے اب اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ ارتضیٰ سے محبت کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر اس وقت اس کی انا غالب آ گئی، اس لیے اس سے انتقام لے بیٹھی تھی۔ بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے وہ سب جھوٹ کہا تھا۔ ارتضیٰ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے کبھی مجھ سے 1 روپیہ نہیں مانگا، میں نے ان پر الزام لگایا تھا ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ سونیا روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی اور اعظم صاحب شاکڈ رہ گئے تھے۔ انہیں اپنی اس بیٹی پر آج شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ سونیا گھر آ چکی تھی اور وہ روتے ہوئے ضد کر رہی تھی کہ اسے اپنے سسرال واپس جانا ہے، ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے اور ارتضیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ اعظم صاحب بھی اس کی خوشی چاہتے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، یہی کافی تھا۔ سو وہ اسے رمیسہ بیگم کے ساتھ اس کے سسرال لے گئے۔ ارتضیٰ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ باپ بن چکا ہے اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی۔ سونیا نے سب کے سامنے معافی مانگی اور ارتضیٰ کی گود میں بچہ ڈال دیا۔ سونیا کو روتا اور اپنی غلطی پر پشیمان دیکھ کر اپنی اولاد کی خاطر وہ اسے معاف کر چکا تھا۔ اعظم صاحب بھی سب سے معافی مانگ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ سونیا اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بیٹے کو اس نے سلا دیا تھا۔ ارتضیٰ تھکے ہوئے قدموں سے کمرے میں آیا۔ سونیا اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ ارتضیٰ، مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، میں اپنی انا میں جیتی رہی اور تم سے بدلہ بھی لے لیا، مگر مجھے کبھی سکون نہیں ملا۔ میں دن رات تڑپتی رہی ہوں اور میری انا پر گہری چوٹ لگی ہے۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ تمہاری محبت کے باوجود میں نے انتقام لیا۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ سونیا شدت سے رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے گہری سانس خارج کی اور اسے خود سے الگ کیا۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی اور اس وقت جو کیا وہ میرے پیشے کا تقاضا تھا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری محبت کے بدلے مجھے اتنی تکلیف دو گی۔ میں چاہتا تو تمہیں اب طلاق دے سکتا تھا، مگر اپنے بچے کی خاطر میں تمہیں معاف تو کر چکا ہوں، مگر میں نہیں جانتا کہ تم سے اب پہلی جیسی محبت کر سکوں گا یا نہیں۔ ارتضیٰ تکلیف سے بولا اور ٹیرس میں چلا گیا۔ رات کا یہ منظر دل فریب تھا۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے خاموش تھا، جبکہ سونیا بہت شرمندہ تھی۔ اس کے دل میں خلش باقی تھی کہ ارتضیٰ جیسے مخلص شخص سے انتقام لے کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ اتنے میں اس کا بیٹا رونے لگا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتی چپ کروا رہی تھی۔ ارتضیٰ کمرے سے باہر آ چکا تھا اور خاموشی سے سونیا کو دیکھ رہا تھا، جو اسے بہت پشیمان لگ رہی تھی۔ وہ اپنا رویہ بدل چکی تھی اور اب دن رات اس کی یہی کوشش تھی کہ ارتضیٰ کے دل میں اپنی جگہ دوبارہ بنا سکے۔ آج ارتضیٰ کی سالگرہ تھی اور اس نے خود گھر کو ڈیکوریٹ کیا تھا۔ وہ ارتضیٰ کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ جو اس وقت پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا، جب اس نے دیکھا گھر کو اتنے پیار سے سجایا گیا ہے اور سونیا نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کیک بنایا ہے جس پر سوری لکھا ہے،
تو وہ مسکرا دیا۔ سونیا کو گھر آئے 4 ماہ گزر گئے تھے اور وہ اب بھی اس سے روکھا رویہ رکھے ہوئے تھا، مگر اب جبکہ وہ دیکھ چکا تھا سونیا بدل گئی ہے اور دل سے شرمندہ ہے، تو وہ اب اس سے مزید ناراض رہ کر اپنی زندگی بے رونق نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے سونیا کو دل سے معاف کر دیا۔ اسے سینے سے لگا کر وہ اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ناراضگی نہیں رہی۔ ارتضیٰ کی بات سن کر سونیا کو سکون مل گیا۔ اسے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ معاف کرنے میں سکون ہے اور انتقام میں بے چینی، مگر یہ خلش اس کے دل میں ہمیشہ رہنے والی تھی کہ اس نے ایک مخلص انسان سے انتقام لے کر اچھا نہیں کیا تھا، مگر اب وہ خود کو بہتر بنا رہی تھی اور یہی کافی تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔